پاکستان سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ یہ بابے مدد نہیں کر سکتے؟ وہاں پر یہ نیریٹو عام کیوں ہو چکا ہے؟ یہ بیانیہ عام کیوں ہو چکا ہے؟ وہاں کی یونیورسٹیز اور کالجز کے نوجوان اس ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار کیوں ہو چکے ہیں؟ اور وہ اب تو تسلیم کر رہے ہیں کہ بابے مدد نہیں کر سکتے، ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہی حکمتیں جو تمہارے رد میں ہم بیان کرتے تھے وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، وہی حکمتیں تو ان اولیاء کے حوالے سے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی حکمت کے خلاف اور اللہ کے اذن کے خلاف مدد کریں گے؟ ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی کبھی بھی اللہ کی حکمتوں اور اللہ کے اذن کے خلاف کوئی دعا بھی نہیں کرتا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن جب وہاں کا اورینٹلسٹ، جب وہاں کا ایتھسٹ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، اگر ہے تو ہم مدد کیوں نہیں کرتا، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اس کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اولیاء مدد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم وہ اولیاء کے تصرفات کو بھی مانتے ہیں اور ان کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر ولی مشاہدہ کرا سکتا ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ 4 درجات ہیں اولیاء کے۔ ایک وہ ولی ہوتا ہے جسے اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، اسے بھی علم نہیں ہوتا اور دنیا کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ولی کو خود بھی علم نہیں ہوتا میں ولی ہوں، اور جو اس کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی ہے۔ مجد الفسانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ محفوظ لوگ ہوتے ہیں، اللہ جل وعلا ان کو اس مقام پر فائز کرتا ہے کہ ان کی ولایت قائم رہتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جس کو اپنی ولایت کا علم ہو وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ جسے اپنی ولایت کا علم ہی نہ ہو اس میں پھر تکبر پیدا نہیں ہوتا، رعونت پیدا نہیں ہوتی، دکھلاوا وہ نہیں کرتا، آسٹنٹیشن کا شکار نہیں ہوتا کہ میں کچھ ہوں۔ دوسرا درجہ وہ ہے کہ جسے اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا لیکن اللہ جل وعلا لوگوں کو بتا دیتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، پھر لوگ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہماری تربیت کریں، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جسے خود بھی نہیں پتا، لوگوں کو بھی نہیں پتا۔ دوسرا وہ ہے جسے خود نہیں پتا لیکن لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ تیسرا وہ ہے جسے خود علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جسے خود بھی علم ہوتا ہے اور اللہ جل وعلا مخلوق کو بھی علم دے دیتا ہے۔ پھر سیدنا جبریل سے اعلان فرماتا ہے، اے جبریل مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، اب تم بھی اس سے پیار کرو اور اللہ کی مخلوق کو بتا دو کہ اللہ کو اس سے پیار ہے، اب ساری مخلوق اس سے پیار کرے۔ یہ مختلف مراتب ہیں، یہ مختلف درجات ہیں اولیاء کے۔ ہر ولی کا پھر اپنا تصرف کا مقام ہے۔ کوئی صالح ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نجیب ہے، کوئی قطب ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی غوث ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہم ہر ولی کے حوالے سے ان تمام کرامات کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے کہ اگر اولیاء کے تصرفات کو مانتے ہو تو جب پکارتے ہو تو مدد نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت ہی نہیں رکھتے، تو یہی تو اعتراض ایتھیسٹ کا ہے۔ ملحد یہی کہتا ہے اگر اللہ کو پکارتے ہو تو جب مدد نہیں کرتا تو اس کے وجود کو کیوں مانتے ہو؟ تو ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اس کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اگر وہ مدد نہیں کرتا تو اس کا اس وقت ہمارے مدد نہ کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ لیکن افسوس مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب پاکستان سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں اور پھر وہاں یو کے میں، امریکہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے لوگوں کا اعتقاد ہے، یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء کے تصرفات کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ کوئی ولی یہ طاقت رکھتا ہے الیاذ باللہ کہ وہ اللہ کی حکمت کے خلاف کوئی عمل کرے۔ اللہ کی حکمت کے خلاف عمل نہیں کرے گا۔ اس اعتقاد کو پختہ کر لیں۔